بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان کے تذکرے میں یہ جو واقعہ ہے کہ شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے باز پرس کرنے پر بجائے معافی مانگنے کے آگے سے حجت بازی شروع کر دی، جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے وہ راندہ درگاہ بنا دیا گیا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی کئی باتیں ہیں، جن میں سے کچھ باتیں بیان ہو چکی ہیں، 3 بیان ہوئی ہیں یا 4۔ بہرحال یوسف صاحب نہیں تھے، اگر یہ ہوتے تو یاد رکھتے کہ کتنی ہوئی ہیں بتاتے۔ بہرحال کچھ باتیں بیان ہو چکی ہیں، اب ان کو میں دہراتا ہوں نا تو ٹائم سارا نکل جائے گا، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے یاد رکھا سبحان اللہ، جس نے بلایا ماشاء اللہ۔ آج جو بات کرنی ہے ہمارے لیے اس میں عبرت اور نصیحت کی ایک اور بات۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو شیطان نے سجدے سے انکار کیا نا، تو شیطان میں 4 عینیں موجود تھیں، عین غین۔ پہلی عین جو تھی علم کی تھی۔ علم تو شیطان کے پاس اتنا تھا کہ فرشتوں کا بھی استاد تھا، تو ظاہر بات علم تھا تو تبھی تو فرشتوں کا استاد بنا۔ علم والی عین بھی تھی اور عمل والی عین بھی تھی، اپنے علم پر عمل بھی کرتا تھا اپنی سمجھ کے مطابق، اور عبادت والی عین بھی تھی، اتنی اس نے عبادت کی ہزاروں سال، اور عارف ہونے والی عین بھی تھی، یعنی اللہ کی معرفت بھی تھی اس کو، ایسی معرفت تھی کہ عین اس وقت جب اللہ پاک کی طرف سے اس پر عتاب ہو رہا تھا، لعنت برس رہی تھی کہ نکل جاؤ یہاں سے، اس وقت بھی جاتے جاتے اللہ سے ایک دعا مانگی، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ پھر مجھے قیامت تک مہلت تو دینا۔ اس کو پتہ تھا، اتنی معرفت تھی، اس کو پتہ تھا کہ اللہ پاک غصے سے مغلوب نہیں ہوتے، عین غصے کی حالت میں بھی ان کی جو رحمت والی صفت ہے وہ ہوتی ہے۔ تو جاتے جاتے بھی ایک دعا مانگی، اور ایسی مانگی کہ قبول بھی ہو گئی۔ اللہ نے کہا چل ٹھیک ہے، تجھے مہلت دی ہے میں، پر قیامت تک نہیں، ایک وقت ہے، اس پر بات مستقل آ رہی، ایک وقت تک دی ہے، قیامت کے قریب تک۔ تو یہ معرفت کی بات ہے۔ تو عالم بھی تھا، عامل بھی تھا، اور عابد بھی تھا، اور عارف بھی تھا۔ 5ویں عین نہیں تھی۔ اگر 5ویں عین ہوتی تو پھر شیطان فوراً سجدہ کر دیتا، اور وہ 5ویں عین کیا تھی؟ وہ عشق و محبت والی عین نہیں تھی، اللہ کا عاشق نہیں تھا، اللہ کا عشق اس کے دل میں نہیں تھا۔ اگر اللہ پاک کا عشق ہوتا اور محبت ہوتی تو پھر یہ نہ دیکھتا کہ آدم مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، اپنی شان دیکھتا، میرے محبوب کا حکم ہے،
عاشق تو اپنے معشوق کے اشارے کا کیا ہوتا ہے؟ منتظر ہوتا ہے. میرا محبوب کہہ رہا ہے فوراً سجدے میں گر جاتا. تو عشق اور محبت سے شیطان خالی تھا. یہ جو خشک ہوتے ہیں نا، خشکی، وہ کوئی کام نہیں کرتے. تو بندے کو خشک نہیں ہونا چاہیے، تر ہونا چاہیے. اتنا تر بھی نہ ہو کہ اگلے نگل جائیں، اور اتنا خشک بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو خشکی ہے نا، میں کراچی میں جو ہے نا، کچھ مولویوں کے حالات تو شروع سے ایسے ہوتے ہیں اور بعض کے کچھ، تو میں نے مدرسے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ کچھ کام شروع کر دیا. وہاں مرکز تھا مدنی مسجد، تو وہاں میں بھائی کے ساتھ مل کر کے یہ ٹوپیاں رومان، چلو بات آ گئی لطیفہ ایک تو آپ کو سناتا. کراچی کا مرکز تو بہت بڑا مرکز ہے. تو ایک دن رات کو 12-1 بجے جو ہے نا، میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں، بھائی میرا نماز پڑھنے گیا ہوا ہے، اس سٹال پر میں بیٹھا ہوا. تو میں جب وہاں امام تھا نا، بلوچ میرے سارے مقتدی تھے. تو ایک بلوچ آیا وہاں، تو وہ آ کر کے، ارے مفتی صاحب آپ ادھر. میں نے کہا تم لوگوں کی خشک محبت نے یہاں تک مجھے پہنچایا ہے، اب آگے دیکھو کہاں تک پہنچاتی ہے. تو بندے کو بالکل خشک نہیں ہونا چاہیے، کچھ تری بھی ہونی چاہیے. تو شیطان کے اندر وہ عشق والی عین نہیں تھی. تو اس لیے بھائی ہمارے اندر اس میں سبق کی بات یہ ہے کہ ہمیں دین پر چلنا کیوں مشکل ہے. اس دن وہ بچے آئے تھے نا سبق پڑھنے والے، تو مغرب کے بعد ان میں سے ایک کا بیان تھا، گشت تھا، تو بیان کیا طالب علموں نے، مولوی صاحب نے. اس نے بیان میں بڑی عجیب بات کی. اس نے کہا بھائی قالین بچھی ہوئی ہے، ہیٹر لگے ہوئے ہیں، پانی گرم ہے، اب مسلمان کو نماز پڑھنے کا کہو تو اس کو ایسے جیسے پھانسی لگا رہے ہو. جواب آپ مسجد، آج بھی ہم نماز سے پہلے یہی تبصرہ دیکھ کر رہے تھے، کیا حال ہے مسجد کا. مسجد پیاسی ہے، سوسائٹی آباد ہو گئی ہے، روڈ جو ہے نا لڑکے کھیلنے والے لڑکوں سے اور چہل پہل سے، عورتوں سے، مردوں سے آباد ہے، لیکن مسجد خال مخولی. ابھی حافظ صاحب نے اعلان کیا، درس کا اعلان کیا، تو جتنے تھے سب پوری مسجد، ایک بندہ بھی نہیں ٹھہرا ہے. گنے چنے چند لوگ ہیں، یہ چند باہر سے آئے ہوئے ہیں، کچھ محلے کے کرایہ دار ہیں، جو ووٹر ہیں نا اصل سوسائٹی کے، جو پلاٹ کے مالک ہیں، ان میں سے کوئی شکل نظر نہیں آ رہی. یہ کرایہ دار جتنے بھی ہیں، ان پر تو ہماری محنت ضائع چلی جاتی ہے. ان پر ہم جتنی محنت کرتے ہیں نا، تو یہ جب مالک مکان سے ناراض ہوتے ہیں یا کوئی کام پڑتا ہے تو دوسری سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں. ہماری محنت گئی. آخرت کا ثواب تو ہے، لیکن ہم تو محنت کر رہے ہیں مسجد کو آباد کرنے کے لیے، ماحول بنانے کے لیے، تو یہ کرایہ دار شفٹ ہو جاتے ہیں. یہاں کئی ایسے تھے جن پر ہم نے محنت کی، وہ آئے اور وہ چلے گئے. ان کی وجہ سے مسجد کی رونق تھی، درس کی رونق تھی، وہ رونق ختم ہو گئی. جو ووٹر ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں مسجد میں. آئی بات سمجھ میں؟ تو کیوں بھائی؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا عشق اور محبت نہیں ہے دل میں. عشق اور محبت جب تک دل میں نہیں پیدا ہوتا، اس وقت تک دین کا کام کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور دین کے لیے قربانی دینا، جو ہے نا سردی کی راتوں میں راتوں کو اٹھنا، سخت سردی کے موسم میں مسجد میں آنا، یہ سارے کام کیا ہوتے ہیں؟ مشکل ہوتے ہیں. اور جب دل کے اندر محبت رچ بس جاتی ہے نا، پھر کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، پھر سارے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اللہ پاک کی محبت پیدا کرنے کی دل میں کیا ہے؟ ضرورت ہے. شیطان کے دل میں عشق نہیں تھا، محبت نہیں تھی. اور اللہ پاک کا عشق اور جو محبت ہے نا، وہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو ایک حدیث شریف کا مضمون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 چیزیں جس بندے کو نصیب ہو جائیں نا، اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے، ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جاتی ہے. ان میں سب سے پہلی چیز ہی آپ نے یہ ارشاد فرمائی، ان یکون اللہ ورسولہ احب، ان یکون اللہ ورسولہ
احب الی مما سواہما، اللہ اور اس کے پیغمبر اس کو ساری کائنات سے زیادہ کیا ہو جائیں؟ محبوب ہو جائیں۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ جس انسان سے اس کو محبت ہو، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، جس سے بھی تعلق ہو اللہ ہی کی محبت کی وجہ سے ہو، بغض فی اللہ اور حب فی اللہ والا درجہ اس کو کیا ہو جائے؟ حاصل ہو جائے۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يُقْذَفُ فِي النَّارِ، او کما قال، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ کفر کی طرف اس کو واپس جانا، کفر سے اتنی نفرت کہ کفر کی طرف واپس جانا اس کو ایسے ناپسند ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا اس کو کیا ہے ناپسند۔ یہ تین چیزیں جس آدمی کو نصیب ہو جائیں، آپ نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جاتی ہے۔ اور ایمان کی مٹھاس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کی مٹھاس کا مطلب یہ ہے کہ دین پر چلنا اس کو آسان ہو جاتا ہے اور دین کے کاموں میں اس کو مزہ آتا ہے، نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، ذکر میں، تلاوت میں۔ کئی دفعہ آپ کو میں نے سنایا، حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ ایک بزرگ تھے، ان کے واقعات حضرت تھانوی بڑے لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں نا تو فرمایا مجھے اتنا مزہ آتا ہے جیسے اللہ میاں نے گود میں اٹھا کے میرا پیار لے لیا، اور جب میں اللہ کہتا ہوں تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ جیسے کسی نے میرے منہ میں شکر ڈال دی، اتنا میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا سچ کہتا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ تو ہمیں جو ہے نماز پڑھنے میں بھی مزہ نہیں آ رہا، تلاوت میں بھی مزہ نہیں آ رہا، ذکر اذکار میں بھی مزہ نہیں آ رہا، مسجد میں دل نہیں لگ رہا، دین کے کاموں میں دل نہیں لگ رہا، دین کے لیے قربانی دینا یہ مشکل لگ رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ دل جو ہے نا اللہ کی محبت سے کیا ہے؟ خالی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ عشق اور محبت والی عین شیطان میں نہیں تھی، اگر یہ عین اس کے اندر ہوتی نا تو پھر کبھی بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہم بھی اگر چاہتے ہیں نا کہ اللہ پاک کے احکام پر عمل کرنا، ان کی تعمیل ہمارے لیے آسان ہو جائے نا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں اللہ پاک کی محبت پیدا ہے۔ اب دل میں اللہ پاک کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس کی تو ویسے تو بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں سے صرف 3 میں مختصر آپ بیان۔ سب سے پہلا طریقہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کا کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے نا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، ان اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو جائے۔ جن کے دل اللہ کی محبت سے روشن ہیں، ان کے پاس بیٹھنا نصیب ہو جائے، ان کی صحبت میں بیٹھے تو ان کی صحبت سے پھر آہستہ آہستہ دیے سے دیا جلتا ہے۔ ایک وقت ہے تاجروں کے پاس جب مذہب بیٹھتا ہے نا تو تجارت کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، ڈاکٹروں کے پاس بیٹھتا ہے میڈیکل لین والی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس چیز کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے نا ہر وقت، تو اس سے پھر انس پیدا ہو جاتا ہے، بندہ مانوس ہو جاتا ہے۔ تو پہلا طریقہ تو یہ ہے، اور اس پر کئی دفعہ بات بیان ہو چکی ہے اللہ والوں کی محبت پر۔ اکبر آبادی کا شعر ہے نا، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ عمران خان سے ملاقات اگر چاہتے ہو تو فواد چودھری سے جو ہے دوستی لگاؤ، آئی سمجھ؟ اس کے جو آس پاس والے ہیں نا ان تک پہنچو تو وہ کسی وقت تمہیں عمران خان تک بھی پہنچا دیں گے۔ بھائی ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ تو سب سے پہلا طریقہ، اور دوسرا طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی سنتوں کا اتباع سنت جو ہے نا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ قرآن پاک کی آیت میں نص ہے۔ قرآن نے اللہ نے اعلان قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو میری اتباع کرو۔ جب تم میری اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، تم کیا محبت کرو گے؟ اللہ تم سے خود محبت کرے گا، تم اللہ کے کیا بن جاؤ گے؟ محبوب بن جاؤ گے۔
اور اللہ پاک ساری دنیا کہتی ہے کہ میں لیلا کا عاشق ہوں، تو لیلا بھی کہے نا کہ میں اس کی عاشق ہوں۔ لیلا کی عشق کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن لیلا کسی کے عشق اور محبت کا اقرار نہیں کرتی، وہ تو صرف مجنوں کے عشق اور محبت کا کیا کرتی ہے؟ اقرار کرتی ہے۔ تو اللہ پاک تم سے خود محبت شروع کر دے گا جب تم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کیا کرو گے؟ اتباع کرو، تلاش کر کے، پوچھ کے، کھانے کا طریقہ کیا ہے، پہننے کا طریقہ کیا ہے، سونے کا طریقہ کیا ہے، وضو کا مصنون طریقہ کیا ہے، یہ پوچھ کے جب آپ اس پر چلیں گے اور تلاش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں کہیں میں نے پڑھا، انہوں نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا، خربوزہ یا کوئی اور پھل ہے، میرے ذہن میں ایسا ہی آ رہا، نہیں کھایا، لیکن کھانا تو ثابت ہے کہ حضور نے کھایا ہے، لیکن یہ کسی سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کیسے کھایا، یہ طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس کو استعمال نہیں۔ تو ایسا عشق ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، تو پھر دیکھیں مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا آپ تذکرہ بار بار سنتے رہتے ہیں، اکثر ذکر آتا ہے، وہ فرماتے میری ساری زندگی گزر گئی مجاہدے کرتے ہوئے دین کے لیے، اس جتنے سلسلے ہیں نا صوفیوں کے، وہ سارے سلسلے میں نے چھان مارے، لیکن آخری عمر میں جو میرے اوپر راز منکشف ہوا نا، وہ آخری عمر میں یہ راز منکشف ہوا کہ اللہ پاک تک اگر پہنچنا چاہتا ہے بندہ، تو اللہ تعالیٰ پاک تک پہنچنے کا سب سے آسان اور سب سے قریب ترین جو راستہ ہے نا، وہ کون سا راستہ ہے بھائی؟ اتباع سنت والا راستہ۔ یہ آسان ترین بھی ہے اور کیا ہے؟ قریب ترین بھی ہے۔ باقی جتنے راستے، اب ایک آدمی اسلام آباد جانا چاہتا ہے تو ہائی وے سیدھا جاتا، اور ایک آدمی ادھر سے وہ جاتا ہے گولڑے موڑ سے، پھر آ کر کے جو ہے نا اسلام آباد وہ بھی پہنچ جائے گا، لیکن ہائی وے سے جانے والا فیصل مسجد تک کوئی اشارہ نہیں، ڈائریکٹ پہنچے۔ تو یہ سنت جو ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع، اور سنت ہر کام، صرف نماز روزے میں نہیں، وضو میں نہیں، شادی غمی میں بھی۔ آپ آج جو ہے نا، میں عشاء کے بعد روزانہ ایک دفعہ دن کو ایک دفعہ رات کو فون کرتا ہوں، تو میرے وہ یتیم بھتیجے ہیں، رہتے تو میری ہمشیرہ کے پاس ہیں، چھوٹا ایک بچہ ہے، ایک ہمارے پاس ہوتا ہے اور ایک اس کی ہمشیرہ ہے۔ وہ ہفتے میں جو ہے نا، وہ اپنے ان کی نانو ایک زندہ ہے، 2 ماموں زندہ ہیں، 2 ان کے جو ہے نا چچے زندہ ہیں، ان کے پاس جو ہے نا وہ جاتے ہیں۔ تو رات کو میں نے فون کیا تو کہتے ہیں گئے ہوئے ہیں، وہ لال باب نور آیا، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ برسی، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ برسی، اور پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ورا اصل کہتے ہیں سال کو، تو سال کے بعد کرتے ہیں نا، تو لال بابا ان کا دادا، سب کا دادا تھا ان کا، تو اس کی برسی تھی، اس لیے ان کو لے کر کے زندگی میں کبھی پوچھا نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ تلاوت، نہ خدا، نہ رسول، اور پکائے کیا آتے؟ چھولے والے چاول۔ بڑے صاحب جائیداد، وہ بڑی زمینیں چھوڑ کے گیا، میں نے کہا یہ اندر سے خباثت نہیں نکل رہی، اندر گند بھرا ہوا ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے۔ دین اور دنیا یہ 2 سوکنے ہیں، 2 سوکنے ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، ان کے لیے الگ الگ مکان بنائے گا تو پھر ممکن ہے کوئی نباہ کی ترتیب پر۔ اتنی جہالت ہے۔ برسا برس کے نمازی ہوں گے، قرآن پاک کا درس سننے والے ہوں گے، جمعے کا بیان سننے والے ہوں گے، صف اول کے نمازی ہوں گے، لیکن شادی غمی کی جو رسمیں ہیں وہ پوری کریں گے چھوڑنے کے لیے۔ تو بھائی سنت صرف وضو میں نہیں ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، یہ صرف یہ سنت نہیں ہے۔ سنتیں تو یہ ساری جو عملی زندگی میں ہے، وہ حدیث شریف میں نہیں آتا کہ قیامت کے قریب جو ہے نا دین پر چلنا ایسے ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھنا،
اب ان کو چھوڑ کے دیکھے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے دل میں محبت ہے یا نہیں، اور یہ سنت پر چلنے والا ہے یا نہیں۔ تو پہلا طریقہ اللہ والوں کی کیا ہے بھائی؟ صحبت، اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اتباع سنت۔ تیسرا کل بتلاؤں گا، آج ٹائم زیادہ ہو گیا۔ آخر میں مسئلہ یوسف صاحب کی عدم موجودگی میں ہم نے بڑے مسئلے بتائے، آج وہ جس بندے کے لیے بتانا تھا وہ ہے ہی نہیں اصل میں۔ اصل یعنی ایسے بھی کہ جن کے اندر تھوڑی بہت دین کی شدت ہے نا، وہ بھی نہیں بیٹھتے ہیں نا درس میں، اور پھر مسئلے پوچھتے ہیں، جس دن وہ مسئلہ بیان اس دن وہ تھے ہی نہیں۔ آج جس بندے کی وجہ سے میں مسئلہ بتا رہا تھا وہ بندہ نظر نہیں آ رہا، لیکن چلو آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام بھول جائے اور امام پر سجدہ سہو کیا ہو جائے؟ واجب ہو جائے، تو مقتدیوں نے تو ساری نماز ٹھیک پڑھی ہے بھائی، لیکن امام بیچارے، امام کی وجہ سے مقتدی بیچارے بھی مارے گئے، ان پر بھی سجدہ سہو کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ بھولا امام ہے، مقتدی نہیں بھولے ہیں، لیکن امام کی وجہ سے مقتدیوں پر بھی سجدہ سہو کیا ہے؟ واجب۔ لیکن امام نہیں بھولا، مقتدی بے شک بھولتا رہے، مقتدی بے شک بھولتا رہے، نہ مقتدی پر واجب ہے نہ امام پر واجب ہے۔ یعنی امام کے پیچھے مقتدیوں کی کمی بیشی اور بھول چوک، یہ اللہ پاک کے ہاں اور شریعت کے کاغذوں میں کیا ہے بھائی؟ معاف۔ جماعت کے جو بہت سارے فائدے ہیں نا، ان میں سے ایک فائدہ کیا ہے؟ یہ بھی ہے۔ وہ میں نے مسئلہ ایسی بیان کیا کہ ایک دوست شکوہ کر رہا تھا کہ میری اتحیات پوری نہیں ہوتی۔ وہ اتحیات اس لیے پوری نہیں ہوتی کہ وہم کا مریض ہے، اتحیات اللہ و صلوات و طیبات سلام، پھر اتحیات اللہ و صلوات و طیبات، آگے تک جاتا پھر پیچھے سے پھر دوبارہ، تو اتحیات کہاں پوری ہوگی؟ کیسے اللہ میں نیت کی اللہ، امام صاحب اتنے میں رکوع میں چلے گئے۔ حالانکہ میں یعنی 5 منٹ میں 4 سنتے نہیں پڑھ سکتا، اتنا میں آرام سے پڑھتا ہوں، اور قاری صاحب کے پیچھے میری اتحیات پوری ہو جاتی ہے اور میں کئی دعائیں پڑھ لیتا ہوں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدیوں کی کمی بیشی بھائی کیا ہے؟ معاف ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے نقصانات سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما، اے اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، صحت اور تندرستی نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، اے اللہ پوری انسانیت کو ان وباؤں سے نجات نصیب فرما، اے اللہ ہماری اس مسجد کو آباد فرما، اے اللہ ہماری اس مسجد کو نمازیوں سے آباد فرما، اے اللہ سوسائٹی والوں کا جو دل ہے ان کو مسجد کی طرف مائل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔